رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحميد الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قابل عزت احباب درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے تحفے پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ ہم سب کو دعا کی خاطر یہاں جمع کیا گیا۔ رب ذوالجلال ماہ ربیع النور شریف کی تمام تر سعادتیں اور ذکر مصطفیٰ کا یہ کامل وسیلہ مرحومہ مغفورہ مائی صاحبہ کے حق میں قبول فرمائے۔ پسماندگان کو، اس خاندان کو مزید امتحانوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ اپنے فضل سے ایمان پر فرمائے۔ گفتگو کا آغاز ایک حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من صلی علی 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص روزانہ کی بنیاد پر صرف 50 بار درود پاک مجھ پہ پڑھتا ہے، ذوق بن جاوے تو 50,000 بار بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو حدیث پاک میں الفاظ ہیں وہ یہ کہ جو شخص ڈیلی بیسس پہ روزانہ حضور فرماتے ہیں صرف 50 بار درود پاک کی تلاوت اپنے نبی پر کرتا ہے
صافحتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ساری کائنات کا رسول اپنے اس غلام سے مصافحہ فرماؤں گا۔ پیر صاحب بیٹھے ہو نا تو مرید نو عمدہ ویکھتے فرماون آ بھئی غلام محمد، تو غلام محمد دا سینہ خوشی نال چوڑا ہو جاتا بھی ویکھو ہزاراں دا مرشد ہو تے مینوں کیویں پہچاندا ہے۔ اس محبت کو کون تول سکتا ہے؟ ہزاروں کا مرشد ہو کر پہچانے تو مرید کا سینہ خوشی سے چوڑا ہو جائے، تو دوئے پاسے کھرباں دا نبی ہوتے فرمائندہ میں غلام دے نال مصافحہ فرمائے سے۔ یہ سرکار کی کریمی ہے، مگر یہ کریمی کا حق ملے گا اس کو، اور یہ حصہ اور یہ فیضان ملے گا اس بندے کو جو روزانہ کی بنیاد پر سرکار دو عالم علیہ السلام پر صرف 50 بار درود پاک پڑھتا ہے۔ آگے بڑھیے، ایک دوسرے مقام پر اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ مئتن فی کل یوم کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص ہر روز مجھ پر صرف 100 بار درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنی بار؟ پہلے تعداد کتنی تھی؟ تھوڑی تھوڑی مہربانی کر دے، نہیں وہ بولن والی۔ پہلے تعداد کتنی تھی؟ 50۔ اب تعداد کتنی ہو گئی؟ 100۔ تعداد ڈبل ہوئی تو انعام بھی ڈبل ہو گیا۔ میں عرض کرتا ہوں من صلی علیہ مئتن فی کل یوم، جو شخص آقا فرماتے ہیں مجھ پر روزانہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کے ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ رب فرماتا ہے میرے بندے تو نے 100 بار میرے یار پر درود پاک پڑھا ہے، یا میں نے تیری قسمت بنا دی، تیری تقدیر میں لکھ دیا، تو جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو گیا، طبیعت کی منافقت سے بھی آزاد ہو گیا۔ یعنی حضور پر درود پڑھنے والا نہ جہنمی ہو سکتا ہے نہ منافق ہو سکتا ہے۔ اے اہل ایمان ایک بار زبانیں کھول کے پیار سے کہو نا سبحان اللہ۔ حضور پر درود پڑھنے والا نہ دوزخی ہو سکتا ہے نہ دیکھو نا منافق تو درود کا لگتا ہی کچھ نہیں، یعنی منافق کا درود سے کیا واسطہ ہے، کیا علاقہ ہے؟ وارث کربلا امام زین العابدین سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ حضور اہل و سنت کی پہچان کیا ہے؟ میرا خیال ہے وہ سوال پوچھنے والا بندہ بھی جاندا شاید ویندا پیا زیرک کو فقیرہ کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ سرکار کی امت میں میلاد کرنے والا خود کو سنی کہے گا، میلاد کو بدعت کہنے والا خود کو سنی کہے گا۔ سادہ لوگ پریشان ہو جائیں گے بھی نہ جو ایک نمبر کیڑا ہے تو 2 نمبر کیڑا ہے۔ امام زین العابدین آپ سے پوچھا گیا حضور اہل و سنت کی شناخت کیا ہے؟ تو سرکار امام زین العابدین پاک نے فرمایا اہل و سنت کی پہچان یہ ہے، سنی وہ ہوگا جس کی زبان پر ہر وقت ہمارے لیے اور ہمارے نانا جان کے لیے درود کی خوشبو بھی ہوتی ہے، سلام کی مہکار بھی ہوتی ہے۔ اس لیے سانس کی طرح اپنی زندگی میں مہربانی کریں، درود و سلام کو شامل کریں، ساتھ ہی طرح۔ یہ بور نہ ہوا تو درود کی ایک تیسری حدیث بھی تمہیں سناوا جلدی نہ۔ اچھا کہ جن درود میٹھا نہیں لگتا ہوتا پھر علاج ہی کوئی نہیں۔ سرکار کی تیسری حدیث پاک حضور فرماتے ہیں اتنی جلدی، سرکار فرماتے ہیں اتنی جلدی پانی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی مجھ پہ درود پاک پڑھنا بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک بار پھر زور سے فرمائیے سبحان اللہ۔ سرکار دیا 3 حدیثاں، 50 واری درود پڑھو تو حضور دا مصافحہ، 100 واری درود پڑھو تو جہنم تو آزادی، منافقت تو آزادی۔
درود پانی اتنی جلدی اگ پانی اگ نو نہیں بجھیندا جتنی جلدی سرکار فرمیندے درود پڑھن والے بندے دے گناہاں نو درود مٹا چھڑدا ہے. اچھا سرکار دی چوتھی حدیث پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلو علیہ واجتہدوا بالدعاء او کما قال علیہ السلام. ہن اے گل تھوڑی سمجھنے والی بھی ہے. سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے تو پوری توجہ کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھو. آپ تھوڑی تھوڑی توجہ فرمائیں گے بہتر انداز سے. ایک طوطے کی طرح رٹا یعنی چیت بوت کسی پاس ہے زبان بس میں درود کے کلمات پڑھ دی تو یہ بس ایسے رٹا لگا ہوا ہے پڑھ رہا ہے, ایسا نہیں ہے. ایک نا ایک بندہ کہ ہمیں بڑی محبت سے کہہ دیا السلام علیکم اور ہم آگے سے ایسے کہنے وعلیکم السلام, تو وہ سمجھے گا کہ یہ بڑا بے مروت ہے, بڑا بے شرم ہے, میں نے کتنی محبت سے اس کو جواب دیا ہے, سلام کیا ہے, اور یہ کتنی بے اتنائی برت رہا ہے میرے ساتھ, بے نیازی سے کام لے رہا ہے. دیکھیں حضور ہیں غیرت مند, رب کے غیرت مند محبوب. یہ طریقہ بھی ہے. صلو علیہ حضور فرماتے ہیں پہلے تو پوری توجہ کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھو, یعنی زبان سے جو کلمات نکل رہے ہوں دماغ اور دل ان کلمات کی تصدیق اور تائید بھی کر رہا ہو, یعنی سر لگدی پئی ہوئے میں کش پڑھدا بیٹھا. واجتہدوا بالدعاء پھر اسی توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگو. پہلے درود پھر دعا. اب دعا پر بھی ایک مسئلہ میں آپ کو ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے ہمارے کام آ جائے. دیکھیں آپ بھی تشریف لے کر جاتے ہیں کلخانیوں میں, 40ووں پر برسیوں میں, ایصال ثواب کی محافل میں, ذکر میلاد میں میں بھی حاضر ہو جاتا ہوں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اور دیکھو دعا منگ دو یا کچھ بندے این بیٹھے ہوتے اس طرح, کچھ این کچھ ایس طرح. پہلی گزارش تو یہ بھی جس نے منگنا رب دے کول ہوئے تو وہ نخرا کس گل ہے. اچھا پہلی بات تو یہ دیکھیں نا ہاتھوں کی یہ پوزیشن ہے یا ایسی ہے یا ایسی ہے. سرکار نے ہمیں 2 طریقے بتائے دعا مانگنے کے. صحابہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے تھے تو ہم اتنا اونچا ہاتھ حضور اٹھاتے تھے, اتنا اونچا کہ ہم حضور کے کرتے کی آستین سے سرکار کی مبارک بغلوں کی سفیدی کی زیارت کر لیا کرتے تھے. ایسا نہیں ایک بار زور سے کہو نا سبحان اللہ. یعنی سرکار اتنا بلند کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو, کیونکہ ایسے بٹن تو ہوتے نہیں تھے, چولا جی میں ہوتا ہے کھلا کرتا. سرکار کی آستین سے فرماتے ہم حضور کی بغلوں کی سفیدی کی زیارت کر لیا کرتے تھے. ابھی ہم دعا کریں گے تو یہ مسئلہ ذرا دیکھیں, اسے ذہن میں رکھیں, اور پھر انشاءاللہ آگے آگے آہستہ آہستہ ہمارے کام آئے گا. 2 طریقے ہیں دعا کے. پہلا طریقہ تو یہ ہے, فقہا فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے حضور دعا مانگو تمہاری ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہونا چاہیے. تلید رخ سیدھا آسمان این نہیں, اس طرح نہیں, سیدھا اس طرح. اور دوسرا اپنے ہاتھوں کو اپنے سینوں کے برابر بلند کیا کرو, ایسے سینے کے برابر. ایک مفتی ہر بندے دے ویچ بھی بیٹھا ہے, بندہ اسے مفتی کو پوچھ لے کہ ایک بندہ رب دے کولوں این بیٹھا منگدا ہے, ایک این بیٹھا منگدا ہے, کم از کم بندہ معاندرہ ہو جائے بناوے کہ وہ کاشا دیون دا ارادہ بھی بنے, اس کی رحمت بندے کی طرف متوجہ بھی ہو, اس کا فضل بندے کو کچھ دینے پر آمادہ اور تیار بھی ہو. 2 چیزیں, ایک ہتھیلی کا قبلہ آسمان دعا مانگتے ہو, کیونکہ سرکار فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا اسلحہ ہے, اور یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے, اسے دعا کہتے ہیں. حضور کیا ہوگا فرمایا صلو علیہ, پہلے تو مجھ پر درود پڑھو توجہ کے ساتھ, واجتہدوا بالدعاء پھر اسی توجہ کے ساتھ, بے توجہی نہیں, پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو. آقا نتیجہ فرمایا درود کی برکت سے اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا, اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. اب اگلی بات بھی سن لیں. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی گجراتی علیہ رحمہ, گجرات میں آپ کا آستانہ ہے. آپ فرماتے ہیں کوئی شخص حضور پر درود پڑھنے میں اتنا کھب گیا
اتنا ڈوب کر درود پڑھتا رہا، اتنا منہمک ہو گیا، اتنا مستغرق ہو گیا، اور اتنا کھب کر محبت میں ڈوب کر حضور پر درود پڑھنے لگا کہ درود پڑھدیاں ان دعا منگن دا چیتا ہی نہ رہا، یاد ہی بھول گیا کہ میں نے دعا بھی مانگنی ہے، دعا کا وقت بھی درود پڑھتا رہا۔ تو علامہ نعیمی فرماتے ہیں اللہ بغیر مانگے اسے درود کی برکت سے دنیا آخرت کی ہر نعمت جھولی میں عطا فرما دیتا، درود نو پکڑ لگ۔ اگر میری درخواست آپ یہ قبول فرمائیں، درود کو زندگی میں داخل کر لیں، شامل کر لیں، یہ طلسم ہے، طلسم سمجھ لو، درود تیز بہدف، یعنی ادھر آپ پڑھنا شروع کریں۔ ہماری تو پوری تاریخ بھری پڑی ہے ایسے فقیروں سے جنہوں نے درود و سلام پر اپنے مشاہدات امت کو بتائیں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ عبدالحق آپ فرمائیں دے بسم اللہ، میں نے جب سے حضور پر درود شروع کیا ہے تب سے لے کر آج تک میری زندگی میں ایک رات ایسی مجھے یاد نہیں جس رات مجھے خواب میں میرے نبی کے چہرے کی زیارت نہ ہوئی ہو۔ ایسے نہیں، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ شیخ پورا خاندان محدثین، جب سے فرماتے ہیں میں نے حضور پر درود پڑھنا شروع کیا، ہر رات مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوتی۔ اچھا یہ تو ہے نا خواب کا عالم، ذرا اس سے ایک قدم اور آگے بڑھی۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے ایمان والدین پر پہرا دیا ہے، حضور دے والدین دے ایمان تے آپ پارا دیتا ہے۔ آپ ہی سوچ لینا جی دا نا عبداللہ ہوئے وہ کسی بت دے سامنے جھک سکتا یا اللہ یہ بول پوے، جی دا نا آمنہ ہوئے او دے ایمان وچ کوئی بے ایمان ہی شک کر سکتا ہے۔ علامہ سیوطی حضور کے والدین کے ایمان پر ننگی تلوار پکڑ کر 10 صدیوں کا گند آپ نے مٹایا ہے۔ حضور کے والدین کے ایمان پر لگے ہوئے دھبے کو آپ نے نکھار کر امت کے سامنے پیش کر دیا، بس حضور کو پیار آ گیا۔ فرماتے ہیں درود و سلام اور حضور کے والدین کے ایمان پر پہرا، مجھے اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا کہ خواب نہیں 75 سے زائد مرتبہ میں نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو گھر کی جھگی میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے، جاگتے ہوئے۔ زور سے بولیں، زندہ۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، یہ ایک اور بات آپ فرماتے ہیں یہ جو مکھیاں نہیں اڑ رہی، مکھیاں، یہ مکھی، علامہ نعیمی فرماتے ہیں کہ یہ مکھیاں قیامت کے دن جہنم میں جائیں، اے مکھی یہ اڑ گئی، اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی سزا ہے بیچاریوں کو، چونکہ یہ تو مکلف ہی نہیں ہے، جب مکلف نہیں ہے تو پھر سزا جزا کا تو معاملہ بات کا ہے۔ مکلف نہ مانا ہے کہ شریعت پابند کیتا ہوگا، شریعت کا حکم ہے ہی نہیں ظاہر، وہ انسانوں پر ہے اور جنوں پر ہے، بس دو، اس لیے ان کا سزا جزا کا معاملہ۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد ہے، میں سناؤں جلدی سے آپ کو۔ یہ میں نے جمعے پر سنائی، ابھی یہ سزا اور جزا سے مجھے یہ بات یاد آئی۔ ایک دن مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف، تو تھک تو نہیں گئے ہو تھوڑے تھوڑے، اور سرکار تشریف فرما ہے مسجد نبوی شریف میں، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار لے جائے۔ جبریل امین حضور کی خدمت میں آئے، اور جبریل چونکہ بشری صورت میں تھے تو آپ کے چہرے پاک پر پریشانی اور فکر مندی اور غم کے آثار، میرے ساتھ ساتھ آپ نے چلتے آنا ہے تاکہ حدیث پاک میں آپ تک پہنچا سکوں۔ جبریل آئے، چہرے پر فکر مندی اور پریشانی کے آثار، سرکار کی خدمت میں آ کے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ آقا نے دیکھا چہرہ جبریل کو، سرکار نے فرمایا جبریل آج تیرے چہرے پر فکر مندی ہے، غم ہے، پریشانی ہے، کیا بات ہے؟
جبریل کہنے لگے حضور کل میں نے اللہ کے حکم سے جہنم کا مشاہدہ کیا. بڑی توجہ رکھیے گا سارے دوست جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی. حضور میں اللہ دے حکم نال نہ او دی اجازت نال کل میں دوزخ میں دیکھا ہے. سرکار نے فرمایا جہنم کے درجات اور جہنم کی کیفیات مجھے بھی بتاؤ. کیا دیکھا؟ جبریل نے کہا حضور جہنم کے 7 درجے ہیں. کتنے؟ 7. سرکار نے فرمایا پھر؟ کہنے لگے حضور سب سے آخری درجے میں 7ویں درجے میں اللہ ڈالے گا منافقین. جبریل حضور کو بتا رہے ہیں منافق اتوں اور وچوں اور. سب سے نیچے 7ویں درجے میں حضور منافق. 6ٹھے درجے میں اللہ ڈالے گا کفار اور مشرکین کو جو اس کی ذات کے ساتھ بھی جھوٹے خداؤں کو شریک بناتے تھے, اس کا انکار کرتے تھے. حضور 5ویں درجے میں اللہ ڈالے گا سورج اور چاند کی پوجا اور پرستش کرنے والوں. 7ویں منافق, 6ویں کافر تے مشرک. مہربانی کرو سوچو بھی صحیح, سنو بھی صحیح, یاد بھی کرو. 5ویں دے وچ سورج پرست تے چند پرست. 4تھے میں عرض کیا حضور اللہ ڈالے گا ان بدبختوں کو جو آگ کی پوجا کرتے تھے. آج بھی لوگ ایسے ہیں, آج بھی لوگ ایسے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں, آگ کی عبادت کرتے ہیں, الاؤ جلا کر روشن کر کے آگ کو سجدہ کرتے ہیں سامنے. 3رے درجے میں حضور اللہ ڈالے گا یہود کو جنہوں نے آپ کی رسالت کے اعلان کے بعد بھی حضور آپ کا کلمہ نہیں پڑھا, اکھی میں دے رکھے ہیں سارے. 2 درجے میں ڈالے گا حضور اللہ ان نصارہ کو, عیسائیوں کو جنہوں نے آپ کو دیکھا, آپ کی رسالت کے دور کو پایا مگر آپ کا انکار کر دیا. اس لیے اے 7ویں تو 2 درجے تک, 6 درجے 10 لینا تو جبریل خاموش ہو. خاموش ہوئے. اللہ کے محبوب نے جبریل کی طرف دیکھا اور سرکار نے فرمایا جبریل چپ کر گیا ہے, پہلے درجے میں کون ہو؟ 7ویں سے لے کر 2 تک تو نے مجھے بتا دیا, پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبریل خاموش. جب سرکار نے حکماً ارشاد فرمایا تو جبریل عرض گزار ہوئے حضور پہلے درجے میں آپ کی امت کے گناہگار ہو. ابھی یہ عرض کرنے کی دیر تھی, حضور پر غم کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ چشمان مصطفیٰ چھم چھم برسیں. حضور روئے اور سرکار سیدھے مسجد نبوی شریف سے اٹھے, کسی زوجہ کے ہاں گھر تشریف لے کر نہیں گئے. سرکار مسجد کے ساتھ حجرہ تھا, حضور اس حجرے میں تشریف لے کر چلے گئے. آپ نے دیکھنا میری طرف, سرکار حجرے میں گئے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں 3 دن تک یہ کیفیت دیکھنی پڑی کہ سرکار بڑی خاموشی کے ساتھ روتے روتے حجرہ سے باہر آتے, ہم غلاموں کو نماز پڑھاتے, اپنے گھر نہیں جاتے تھے. سرکار سیدھا مصلی سے تشریف لے جاتے مسجد کے ساتھ حجرے میں, کنڈی لگا کر ہمیں اندر سے حضور کے رونے کی آواز آتی اور امت کے متعلق دعائیں اور مناجات اور ترلوں کی آواز آتی. جب 3 دن گزر گئے اسی کیفیت میں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پریشان ہو کر حجرہ مصطفیٰ پر پہنچے اور باہر کھڑے ہو کر ایسے ہاتھ باندھ کر سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور السلام علیکم. اندر سے سلام کا جواب نہیں آیا, دروازہ بھی نہیں کھلا. آپ واپس چلے گئے. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر یہ ساری کیفیت بیان. ایک تو حضور غم میں ہے, دوسرا میں گیا ہوں اور میں نے سرکار کو سلام عرض کیا, حضور نے جواب بھی نہیں دیا, دروازہ بھی نہیں کھولا, مسلسل رونے کی آوازیں. صدیق فرمیندے عمر تو جا نہ لاڈلا ہے, تینوں سائیاں منگے ہے, بتا سائیں تینوں سلام کا جواب دے تے بوا کھول.
حضور کا غم بوجھ کچھ ہلکا ہو، سرکار فاروق اعظم آئے، 3 بار حضور کو سلام، کتنی بار؟ ایک بار بھی جواب نہیں آیا، دروازہ بند، سرکار فاروق اعظم واپس آئے۔ یہ ساری کیفیت جناب سلمان فارسی سے آپ نے بیان کی۔ سلمان فارسی آئے، حضور کو سلام کیا، چونکہ سلمان محمدی ہیں، حضور نے عزت دی، سلمان و منا اہل البیت، یہ بھی آ کر کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، جواب نہیں۔ واپس آ گئے۔ ایک صحابہ پر عجیب کیفیت، جناب سلمان فارسی نے یہی بات جا کر بتائی مولا علی شیر خدا کو۔ جناب علی سوچتے ہیں کہ جب اتنے جلیل القدر صحابہ کو سلام کا جواب نہیں ملا اندر سے، تو مینوں بھی آپ نہیں جامنا چاہیے، بلکہ میں انہوں گلاں کہ جنہوں سرکار محبت نال ضرور 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 سلام کا جواب ارشاد فرماون، کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ ایک ہی شخصیت ہے، نور چشم مصطفیٰ بطول زہرا۔ جناب علی نے جا کر سیدہ کائنات کو ساری کیفیت بتائی۔ اب میری اور آپ کی مخدومہ تشریف لائیں اور سرکار کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر سلام عرض کیا، الفاظ بدل گئے اور عرض کرتی ہیں السلام علیکہ یا ابتا، پہلے آندے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ اب سیدہ آ کر کہنے لگی السلام علیکہ یا ابتا، ابا جان السلام علیکم۔ جب آپ نے سلام کیا، اندر سے محبوب اٹھے، دروازہ کھولا، سیدہ کا استقبال کیا، سلام کا جواب دیا، اور اندر حضور کی مقدس چہرہ پاک اور چشمان پاک کی جب کیفیت اور سوجن کو دیکھا سیدہ نے، آپ جا کر بیٹھ گئی اور آپ کہنے لگے کہ حضور آج 3 دن ہو گئے آپ کسی کے گھر تشریف لے کر نہیں گئے، یہاں بیٹھ کر مسلسل رو رہے ہیں، حضور وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ مجھے 3 دن پہلے جبریل نے آ کے بتایا کہ جہنم کے 7 درجات ہیں اور ایک درجے میں میری امت کے گناہگار ہیں، مجھے ان گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے، انہیں اللہ کے جلال سے کیسے بچاؤں؟ وہ تو بے نیاز ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اللہ کے عذاب سے، اس کی شدت سے، اس کی سختی اور پکڑ سے میں اپنی امت کے گناہگاروں کو کیسے بچاؤں؟ سرکار نے اس قدر شدت سے، جذبات سے یہ بات جناب سیدہ کو بتائی کہ حضور کیفیت غم میں مبتلا ہو کر سیدھا حالت سجدہ میں چلے گئے، مسلح حضور روتے رہے، اتنا روئے کہ اسے پیار آ ہی گیا، جبریل کو بھیجا۔ اب آپ اگر سچی مجھ سے میرے دل کی بات پوچھے نا، تو ایسی کوئی ترکڑی بنی نہیں جڑی ایس محبت نو تولے کائنات دے وچ۔ جبریل آ گئے سیدھا حضور کی خدمت میں، حضور اللہ فرماتا ہے آپ غم نہ کریں، فرمایا غم کیسے نہ کروں، مجھے میری امت کے گناہگاروں کی تکلیف کھائے جا رہی ہے، کیا بنے گا ان کا؟ ابھی تو پرسوں تو نے مجھے بتایا اگر کہ وہ جہنم کے درجے میں ہوں گے، ادھر دیکھیں حضور اللہ قرآن مقدس کی یہ آیت نازل کر کے آپ سے وعدہ کر رہا ہے، آپ کو تسلی دے رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضور اللہ فرماتا ہے آپ فکر نہ کریں، امت کے معاملے میں آپ کو آپ کا رب قیامت کے دن اتنا کچھ عطا کرے گا کہ میرے محمد آپ رب سے راضی ہو جائیں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اتنا کچھ آپ کو عطا کیا جائے گا کہ آپ اللہ کی ذات سے راضی ہو جائیں گے۔ تو میرے محبوب نے بھی لاڈ میں آ کر فرما دیا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہ گیا میں نے راضی ہونا ہی نہیں، جب تک اسے بھی نکال کر اپنے ساتھ میں جنت کا مالک نہ بنا دوں۔ اتنا کریم رسول۔ یہ میں کل کرتا بیٹھا نا ساری درود پاک دی، تو ایک کوئی بندہ نہ سمجھے کہ خبر درود کی لوڑ سائیاں نہیں، ایسا نہیں، جی رب نو نماز دی لوڑ نہیں نا، حضور نو درود دی لوڑ بھی کوئی نہیں، نماز دی لوڑ بھی سانو ہے تو درود دی لوڑ بھی سانو ہے۔ اپنے فائدے اور اپنے بھلے اور اپنے نفع کے لیے یہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ میں جلدی سے بات مکمل کرتا ہوں جو شروع کی ہے، اس کے بعد پھر ہم آخری بات ختم کی پڑھتے ہیں۔ علامہ نعیمی فرماتے ہیں یہ مکھیاں جہنم میں جائیں گی قیامت کے دن۔ گل ہے نا جیڑی آپ شروع کی، مکھیاں جہنم میں کیوں جائیں گی بھائی؟ علامہ نعیمی فرماتے ہیں اس لیے
جہنمیوں کے عذاب کو بڑھانے کے لیے، دوزخیوں کی تکلیف میں اور عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے ان مکھیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا قیامت میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی مٹی کی مکھی 6 فٹ کے بندے نے نک تئی جگڑتی ہے، پریشان کر، انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ مگر ادھر دیکھنا میرے بھائیو، مکھیاں دی ایک قسم یہ جی بھی ہے جیڑی سیدھی جنت جیسی، اللہ ایتھے تو بولنا چاہیے جیتے تساں بے ہوش ہو گئے ہو۔ مکھیاں دی ایک قسم سیدھی جنت دے وچ، سیدھی جنت میں، اور وہ کون سی مکھی ہے؟ وہ شہد۔ یہ موج ہوئے تو میں گل پوری کر لوں۔ شہد دی مکھی، باویں وڈی ہوئے تو باویں چھوٹی ہوئے، یہ مکھیاں شہد والی یہ جائیں گی جنت میں۔ اس کی وجہ مولانا روم کی ایک حدیث ہے ہمارے پاس جو آپ نے مسلم شریف پہ لکھی۔ آپ فرماتے ہیں سرکار مسجد نبوی شریف پہ تشریف فرما تھے، اور آپ یقین کریں حضور آج بھی ویسے ہی زندہ و موجود ہیں۔ اس پر آپ کو بولنا چاہیے تھا اہل سنت کی بنیادی عقائد میں حیات نبی کا عقیدہ شامل ہے۔ حیات نبی سرکار آج بھی گنبد خضرا میں موجود ہیں۔ چلیں ایک بات میں حیات مصطفیٰ پر سناتا ہوں آپ کو۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے فقیر، انہوں نے ایک گل لکھی۔ آپ فرماتے ہیں مراکش دے بزرگ، موراکو کے، مراکش کے، اور وہ خود بھی حضور کی بارگاہ کی قربت والے تھے۔ مدینہ گئے، مدینہ گئے۔ اچھا جو دوست آپ میں سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے وہ جانتے ہیں کہ مدینہ جاتے ہوئے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے اور واپس آتے ہوئے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اب وہ مراکش کے بزرگ جب مدینہ منورہ گئے تو ظاہر ہے بڑے خوشی اور بڑی مسرت اور مسرور اور فرحت کے ساتھ، جس دن انہوں نے آنا تھا نا مدینہ سے واپس سرکار کے گنبد خضرا شریف سے آئے، حضور نو سلام وداع عرض کریں، کوئی اس محبت کو محسوس کرنا۔ گنبد خضرا پہ کھڑے ہو کر نا وہ بزرگ کہنے لگے حضور رو کر، یہ تو میں سوچ کر ہی نہیں آیا تھا کہ مجھے مدینہ سے واپس بھی جانا پڑے۔ یہ تو سرکار میں سوچیا ہی نہیں، یہ تو میں ذہن ہی نہیں بنایا کہ میں مدینے جو پیچھا مراکش بھی جامنا پوسی۔ رو رہے، قربت ایسی کہ گنبد خضرا سے ساری کائنات کے رسول کی مبارک آواز آئی اور حضور نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اب میں بڑے آرام سے عرض کروں گا کیا؟ سرکار نے فرمایا میرے غلام، میرا جیڑا امتی اے سمجھدا ہوئے کہ میں صرف آپ دی قبر شریف تک محدود ہاں، گنبد خضرا تک محدود ہاں، جیڑا کچھ ہے اتھائی ہے، جیڑا اے سمجھدا ہے کہ جو کچھ ہے بس اتھائی ہے، فرمایا او تا باویں مدینے آوے تو پیچھا نہ جاوے، وہ تو بے شک مدینہ آئے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف یہیں پر ہوں اور واپس نہ جائے، لیکن جو یہ سمجھتا ہے نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ جب میں ایس تمبو دے تلے بیٹھے بھی سرکار دے ذکر کرتا تے سنتا پیا، اس وقت بھی میں اپنے یار کی نگاہ کے حصار میں میں جہاں بھی رہوں اور جہاں بھی ہوں حضور کی نگاہ کرم مجھ پر متوجہ رہتی ہے۔ فرمایا اسے چاہیے کہ میرے مدینہ میں آئے اور پھر مدینہ سے واپس بھی چلا جائے۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم الوداع، یعنی تم مدینہ شہر کو چھوڑ رہے ہوتے ہو، تم نبی کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے۔ تواڈے کولوں شہر چھٹدا پیا ہوندا ہے، تواڈے کولوں رسول نہیں چھٹدا پیا ہوندا۔ میرا شہر چھوٹ رہا ہوتا ہے، میں نہیں چھوٹ رہا ہوتا، کیونکہ سرکار تو قریب اتنے، ہر غلام کے قریب اتنے ہیں۔ اور بھائی صاحب میں اب چونکہ یہ میلاد شریف نہیں ہے، ختم شریف ہے، علامہ سیوطی نے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ابھی دیکھنا چہروں پہ کیسے رونق آتی، صرف ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں۔ علامہ سیوطی بھائی صاحب پورا باب بنتا ہے، پورا باب بنے ہیں اس گل تے کہ گنبد خضرا دے وچ رند ہویاں آج کل حضور کے پہ کر دے، آج کل حضور کی مصروفیات کیا ہے گنبد خضرا میں، یعنی ایس ویلے 11:15 بجے
اس ویلے ستمبر 2024 سوا 11 اس ویلے بھی علامہ سیوطی دی تحقیق اور مشاہدے دے مطابق 7 کام من جڑے حضور اس ویلے بھی گنبد خضرا دے وچ کردے پئے جڑے چپ کردے بیٹھے ہو ستے دے ستے کام سائیں تواڈے تے میری پاروں کردے اور یہ 7 کام بتا کر کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو آپ کو سنائیں گے 7 کام لکھ کر تفصیل کے ساتھ بتا کر نیچے علامہ سیوطی ایک جملہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں یہ تو وہ کام ہیں جن کا مجھے پتا ہے یہ تو وہ مصروفیات ہیں جن کا مجھے پتا ہے اس کے علاوہ جو اسرار اور راز ہیں یا خدا جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ جانتا ہے مجھے جو علم اور مشاہدہ عطا فرمائے اس لیے اپنے زندگی میں اپنی حیات پاک میں اور آپ سارے ہی ہم سرکار پر درود و سلام کو شامل کریں تاکہ مرتے وقت ہمیں شرمندگی نہ ہو اللہ ہماری کلمات کو مرحومہ کے حق میں قبول فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ آپ نے دیکھنا میری طرف سرکار حجرے میں گئے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں 3 دن تک یہ کیفیت دیکھنی پڑی کہ سرکار بڑی خاموشی کے ساتھ روتے روتے حجرہ سے باہر آتے ہم غلاموں کو نماز پڑھاتے اپنے گھر نہیں جاتے تھے سرکار سیدھا مصلی سے تشریف لے جاتے مسجد کے ساتھ حجرے میں کنڈی لگا کر ہمیں اندر سے حضور کے رونے کی آواز آتی اور امت کے متعلق دعائیں اور مناجات اور ترلوں کی آواز آتی جب 3 دن گزر گئے اسی کیفیت میں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پریشان ہو کر حجرہ مصطفیٰ پر پہنچے اور باہر کھڑے ہو کر ایسے ہاتھ باندھ کر سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ حضور السلام علیکم اندر سے سلام کا جواب نہیں آیا دروازہ بھی نہیں کھلا آپ واپس چلے گئے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر یہ ساری کیفیت بیان ایک تو حضور غم میں ہے دوسرا میں گیا ہوں اور میں نے سرکار کو سلام عرض کیا حضور نے جواب بھی نہیں دیا دروازہ بھی نہیں کھولا مسلسل رونے کی آوازیں صدیق فرمیندے عمر تو جانا لاڈلا ہے تینوں سائیاں منگیا ہے متا سائیں تینوں سلام کا جواب دے تے بوآ کھول لائے حضور کا غم بوجھ کچھ ہلکا ہو سرکار فاروق اعظم آئے 3 بار حضور کو سلام کتنی بار 1 بار بھی جواب نہیں آیا دروازہ بند سرکار فاروق اعظم واپس آئے یہ ساری کیفیت جناب سلمان فارسی سے آپ نے بیان کی سلمان فارسی آئے حضور کو سلام کیا چونکہ سلمان محمدی ہیں حضور نے عزت دی سلمان و منا اہل البیت یہ بھی آ کر کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو جواب نہیں ایک صحابہ پر عجیب کیفیت جناب سلمان فارسی نے یہی بات جا کر بتائی مولا علی شیر خدا کو جناب علی سوچتے ہیں کہ جب اتنے جلیل القدر صحابہ کو سلام کا جواب نہیں ملا اندر سے تو میں بھی آپ نہیں جامنا چاہیے بلکہ میں انہوں گلنا کہ جنہوں سرکار محبت نال ضرور 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 سلام کا جواب ارشاد فرماون کہ وہ کون ہو سکتا ہے فرمایا وہ ایک ہی شخصیت ہے نور چشم مصطفیٰ بطول زہرا جناب علی نے جا کر سیدہ کائنات کو ساری کیفیت بتائی اب میری اور آپ کی مخدومہ تشریف لائیں اور سرکار کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر سلام عرض کیا الفاظ بدل گئے اور عرض کرتی ہیں السلام علیکہ یا ابتا پہلے آندے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو اب سیدہ آ کر کہنے لگی السلام علیکہ یا ابتا ابا جان السلام علیکم جب آپ نے سلام کیا اندر سے محبوب اٹھے دروازہ کھولا سیدہ کا استقبال کیا سلام کا جواب دیا اور اندر حضور کی مقدس چہرہ پاک اور چشمان پاک کی جب کیفیت اور سوجن کو دیکھا سیدہ نے آپ جا کر بیٹھ گئی اور آپ کہنے لگے کہ حضور آج 3 دن ہو گئے آپ کسی کے گھر تشریف لے کر نہیں گئے یہاں بیٹھ کر مسلسل رو رہے ہیں حضور وجہ کیا ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ مجھے 3 دن پہلے جبریل نے آ کے بتایا کہ جہنم کے 7 درجات ہیں اور 1 درجے میں میری امت کے گناہگار ہیں مجھے ان گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے
انہیں اللہ کے جلال سے کیسے بچاؤں؟ وہ تو بے نیاز ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. اللہ کے عذاب سے، اس کی شدت سے، اس کی سختی اور پکڑ سے میں اپنی امت کے گناہگاروں کو کیسے بچاؤں؟ سرکار نے اس قدر شدت سے، جذبات سے یہ بات جناب سیدہ کو بتائی کہ حضور کیفیت غم میں مبتلا ہو کر سیدھا حالت سجدہ میں چلے گئے. مسلح حضور روتے رہے، اتنا روئے کہ اسے پیار آ ہی گیا. جبریل کو بھیجا. اب آپ اگر سچی مجھ سے میرے دل کی بات پوچھے نا تو ایسی کوئی ترکڑی بنی نہیں جڑی ایس محبت نو تولے کائنات دے وچ. جبریل آ گئے سیدھا حضور کی خدمت میں. حضور، اللہ فرماتا ہے آپ غم نہ کریں. پر میں غم کیسے نہ کروں؟ مجھے میری امت کے گناہگاروں کی تکلیف کھائے جا رہی ہے. کیا بنے گا ان کا؟ ابھی تو پرسوں تو نے مجھے بتایا اگر کہ وہ جہنم کے درجے میں ہوں گے. ادھر دیکھیں حضور، اللہ قرآن مقدس کی یہ آیت نازل کر کے آپ سے وعدہ کر رہا ہے، آپ کو تسلی دے رہا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حضور اللہ فرماتا ہے آپ فکر نہ کریں، امت کے معاملے میں آپ کو آپ کا رب قیامت کے دن اتنا کچھ عطا کرے گا کہ میرے محمد آپ رب سے راضی ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. اتنا کچھ آپ کو عطا کیا جائے گا کہ آپ اللہ کی ذات سے راضی ہو جائیں گے. تو میرے محبوب نے بھی لاڈ میں آ کر فرما دیا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہ گیا میں نے راضی ہونا ہی نہیں، جب تک اسے بھی نکال کر اپنے ساتھ میں جنت کا مالک نہ بنا دوں. اتنا کریم رسول. یہ میں گل کرتا بیٹھا نا ساری درود پاک دی، تو ایک کوئی بندہ نہ سمجھے کہ خبر درود کی لوڑ سائیاں نہیں. ایسا نہیں، جی رب نو نماز دی لوڑ نہیں نا، حضور نو درود دی لوڑ بھی کوئی نہیں. نماز دی لوڑ بھی سانو ہے تو درود دی لوڑ بھی سانو ہے. اپنے فائدے اور اپنے بھلے اور اپنے نفع کے لیے یہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے. میں جلدی سے بات مکمل کرتا ہوں جو شروع کی ہے، اس کے بعد پھر ہم آخری بات ختم کی پڑھتے ہیں. علامہ نعیمی فرماتے ہیں یہ مکھیاں جہنم میں جائیں گی قیامت کے دن. گل ہے نا جیڑی آپ شروع کی مکھیاں جہنم میں کیوں جائیں گی بھائی؟ علامہ نعیمی فرماتے ہیں اس لیے جہنمیوں کے عذاب کو بڑھانے کے لیے، دوزخیوں کی تکلیف میں اور عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے ان مکھیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا قیامت میں. آپ دیکھ سکتے ہیں مکھی 6 فٹ کے بندے نے نک تھی جگڑتی ہے، پریشان کر انہیں جہنم میں بھیجا جائے. مگر ادھر دیکھنا میرے بھائیوں، مکھیاں دی ایک قسم یہ جی بھی ہے جیڑی سیدھی جنت جیسی. اللہ ایتھے تو بولنا چاہیے جیتے تساں بے ہوش ہو گئے ہو. مکھیاں دی ایک قسم سیدھی جنت دے وچ، سیدھی جنت میں. اور وہ کون سی مکھی ہے؟ وہ شہد. یہ موج ہوئے تو میں گل پوری کر لوں. شہد دی مکھی باویں وڈی ہوئے تو باویں چھوٹی ہوئے، یہ مکھیاں شہد والی یہ جائیں گی جنت میں. اس کی وجہ مولانا روم کی ایک حدیث ہے جو آپ نے مسلم شریف پہ لکھی. آپ فرماتے ہیں سرکار مسجد نبوی شریف پہ تشریف فرما تھے، اور آپ یقین کریں حضور آج بھی ویسے ہی زندہ و موجود ہیں. اس پر آپ کو بولنا چاہیے تھا اہل سنت کی بنیادی عقائد میں حیات نبی کا عقیدہ شامل ہے. حیات نبی سرکار آج بھی گنبد خضرا میں موجود ہیں. چلیں ایک بات میں حیات مصطفیٰ پر سناتا ہوں آپ کو. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے فقیر، ان نے ایک گل لکھی. آپ فرماتے ہیں مراکش کے بزرگ، موراکو کے مراکش کے، اور وہ خود بھی حضور کی بارگاہ کی قربت والے تھے. مدینہ گئے، مدینہ گئے. اچھا جو دوست آپ میں سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے وہ جانتے ہیں کہ مدینہ جاتے ہوئے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے اور واپس آتے ہوئے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے. اب وہ مراکش کے بزرگ جب مدینہ منورہ گئے تو ظاہر ہے بڑے خوشی اور بڑی مسرت اور مسرور اور فرحت کے ساتھ جس دن انہوں نے آنا تھا نا مدینہ سے واپس
سرکار نے گنبد خضرا شریف پہ آئے حضور نو سلام ودا عرض کرن کوئی اس محبت کو محسوس کرنا گنبد خضرا پہ کھڑے ہو کر نا وہ بزرگ کہنے لگے حضور رو کر یہ تو میں سوچ کر ہی نہیں آیا تھا کہ مجھے مدینہ سے واپس بھی جانا پڑے یہ تو سرکار میں سوچیا ہی نہیں یہ تو میں ذہن ہی نہیں بنایا کہ میں مدینے جو پیچھا مراکش بھی جامنا پوسی رو رہے قربت ایسی کہ گنبد خضرا سے ساری کائنات کے رسول کی مبارک آواز آئی اور حضور نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا اب میں بڑے آرام سے عرض کروں گا کیا سرکار نے فرمایا میرے غلام میرا جیڑا امتی اے سمجھدا ہوئے کہ میں صرف آپ دی قبر شریف تک محدود ہاں گنبد خضرا تک محدود ہاں جیڑا کچھ ہے اتھائی ہے جیڑا اے سمجھدا ہے کہ جو کچھ ہے بس اتھائی ہے فرمایا او تا باویں مدینے آوے تے پیچھا نہ جاوے وہ تو بے شک مدینہ آئے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف یہیں پر ہوں اور واپس نہ جائے لیکن جو یہ سمجھتا ہے نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ جب میں ایس تمبو دے تلے بیٹھے بھی سرکار دے ذکر کرتا تے سندا پیا اس وقت بھی میں اپنے یار کی نگاہ کے حصار بیٹھے میں جہاں بھی رہوں اور جہاں بھی ہوں حضور کی نگاہ کرم مجھ پر متوجہ رہتی ہے فرمایا اسے چاہیے کہ میرے مدینہ میں آئے اور پھر مدینہ سے واپس بھی چلا جائے حضور کیوں فرمایا اس لیے کہ تم الوداع یعنی تم مدینہ شہر کو چھوڑ رہے ہوتے ہو تم نبی کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے تواڈے کولوں شہر چھٹدا پیا ہوندا ہے تواڈے کولوں رسول نہیں چھٹدا پیا ہوندا میرا شہر چھوٹ رہا ہوتا ہے میں نہیں چھوٹ رہا ہوتا کیونکہ سرکار تو قریب اتنے ہر غلام کے قریب اتنے ہیں اور بھائی صاحب میں اب چونکہ یہ میلاد شریف نہیں ہے ختم شریف ہے علامہ سیوطی نے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ابھی دیکھنا چہروں پہ کیسے رونق آتی صرف ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں علامہ سیوطی بھائی صاحب پورا باب بنتا ہے پورا باب بنے ہیں اس گل تے کہ گنبد خضرا دے وچ رند ہویاں آج کل حضور کے پہ کر دے آج کل حضور کی مصروفیات کیا ہے گنبد خضرا میں یعنی ایس ویلے 11:15 بجے ایس ویلے ستمبر 2024 11:15 ایس ویلے بھی علامہ سیوطی دی تحقیق اور مشاہدے دے مطابق 7 کام من جڑے حضور ایس ویلے بھی گنبد خضرا دے وچ کردے پیا جڑے چپ کردے بیٹھے ہو ستے دے ستے کام سائیں تواڈے تے میری پاروں کردے اور یہ 7 کام بتا کر کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو آپ کو سنائیں گے 7 کام لکھ کر تفصیل کے ساتھ بتا کر نیچے علامہ سیوطی ایک جملہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں یہ تو وہ کام ہے جن کا مجھے پتا ہے یہ تو وہ مصروفیات ہیں جن کا مجھے پتا ہے اس کے علاوہ جو اسرار اور راز ہیں یا خدا جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ جانتا ہے پردہ سائیاں صرف میری پر اللہ ہے مجھے جو علم اور مشاہدہ عطا فرمائے اس لیے اپنے زندگی میں اپنی حیات پاک میں اور آپ سارے ہی ہم سرکار پر درود و سلام کو شامل کریں تاکہ مرتے وقت ہمیں شرمندگی نہ ہو اللہ ہماری کلمات کو مرحومہ کے حق میں قبول فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد و آلہ